بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدت امت پارٹ نمبر 6 پیج نمبر 32۔ سلف صالحین میں اختلاف ہو تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے اختلاف کے متعلق جس میں صحابہ کرام کی دو رائے ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا احد القولین خطا والمأثم فیہ موضوع، جامع بیان العلم لابن عبد البر، صفحہ 83 جلد 2۔ متضاد اقوال میں سے ایک خطا ہے مگر اس خطا کا گناہ معاف کر دیا گیا۔ اور امام مالک سے صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا خطا و ثواب فانظر فی ذلک، جامع بیان العلم، ان میں بعض خطا ہیں بعض ثواب و صحیح، تو عمل کرنے والے اہل اجتہاد کو غور کر کے کوئی جانب متعین کرنا چاہیے۔ امام مالک نے اپنے اس ارشاد میں جس طرح یہ واضح کر دیا کہ اختلاف اجتہادی میں ایک جانب صواب و صحیح اور دوسری جانب خطا ہوتی ہے، دونوں متضاد چیزیں صواب نہیں ہوتی، اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس اختلاف خطا دونوں میں باہم جھگڑا اور جدال جائز نہیں، صرف اتنا کافی ہے کہ جس کو خطا پر سمجھتا ہے اس کو نرمی اور خیرخواہی سے خطا پر متنبہ کر دے، پھر وہ قبول کرے تو بہتر ورنہ سکوت کرے، جدال اور جھگڑا یا بدگوئی نہ کرے۔ حضرت امام رحمہ اللہ کے ارشاد کا پورا متن یہ ہے کان مالک یقول المرء والجدال فی العلم یذهب بنور العلم من قلب العبد، وقیل له دجل له علم بالسنة فهو لجادل عنها، قال ولكن ليخبر بألسنة فإن قبل من وإلا سکت۔ اوجز المسالک شرح موطا مالک صفحہ 15 جلد 1۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم میں جھگڑا اور جدال نور علم کو انسان کے قلب سے نکال دیتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ ایک شخص جس کو سنت کا علم حاصل ہے کیا وہ حفاظت سنت کے لیے جدال کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ مخاطب کو صحیح بات سے آگاہ کر دے، پھر وہ قبول کرے تو بہتر ہے ورنہ سکوت اختیار کرے، نزاع و جدال سے پرہیز کرے۔ محمد بن عبد الرحمن سیرنی نے حضرت امام احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ جب کسی مسئلہ میں صحابہ کرام باہم مختلف ہوں تو کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم ان میں غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کریں کہ انہیں صحیح صواب کس کا قول ہے؟ تو فرمایا لا یجوز النظر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے صحابہ کے اختلاف میں لوگوں کو غور و فکر ہی نہ کرنا چاہیے۔ سیرنی نے کہا کہ پھر عمل کس کے قول پر اور کس طرح کرے؟ تقلد ایہم شئت، جامع بیان العلم صفحہ 83 جلد 2، ان میں سے جس کا جی چاہیے اتباع کر لیجئے، یہی کافی ہے۔ ائمہ مجتہدین کے ان اقوال میں امام ابو حنیفہ اور مالک رحمہ اللہ کا مسلک تو یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام کے باہم کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو بعد کے فقہا کو چاہیے کہ دلائل میں غور کر کے جس کا قول سنت سے زیادہ قریب سمجھیں اس کو اختیار کر لیں، اور امام احمد کے نزدیک اس کی بھی ضرورت نہیں، دونوں طرف جب صحابہ ہوں تو جس کا قول چاہے اختیار کر سکتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب اور عبداللہ ابن مسعود میں ایک مسئلہ میں باہمی اختلاف ہو رہا تھا، حضرت فاروق اعظم نے سنا تو غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے، فرمایا کہ افسوس رسول اللہ کے اصحاب میں ایسے دو شخص باہم جھگڑ رہے ہیں جن کی طرف لوگوں کی نظریں ہیں اور جن سے لوگ دین کا استفادہ کرتے ہیں۔ پھر ان دونوں کے اختلاف کا فیصلہ اس طرح فرمایا کہ صدق ابی ولم یعل ابن مسعود، یعنی صحیح بات تو ابی بن کعب کی ہے مگر اجتہاد میں کوتاہی ابن مسعود نے بھی نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ مگر میں آئندہ ایسے مسائل میں جھگڑتا کرتا ہوا کسی کو نہ دیکھوں اور ورنہ کڑی سزا دوں گا، جامع العلم صفحہ 84 جلد 2۔ حضرت فاروق اعظم کے اس ارشاد سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اجتہادی مسائل و اختلافات میں ایک قول صواب و صحیح ہوتا ہے اور دوسرا اگرچہ صواب نہیں مگر ملامت اس پر بھی نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسے اجتہادی مسائل میں خلاف و اختلاف پر زیادہ زور دینا مقتدیان اہل علم کے لیے مناسب نہیں، جس سے ایک دوسرے پر ملامت یا نزاع و جدال کے خطرات پیدا ہو جائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مفصل کلام کو نقل کر کے ابن عبد البر نے فرمایا کہ امام شافعی کے اس کلام میں اس کی دلیل موجود ہے کہ مجتہدین کو آپ میں ایک دوسرے کا تخطیہ
نہ کرنا چاہیے، یعنی ان میں کوئی دوسرے کو یہ نہ کہے کہ آپ غلطی پر ہیں۔ جامع بیان العلم صفحہ 73 جلد 2۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے اجتہادی مسائل میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے قول کو یقینی طور پر صواب و صحیح اور دوسرے کے قول کو یقینی طور پر خطا و غلط کہہ سکے۔ اجتہاد اور پورے غور و فکر کے بعد بھی جو رائے قائم کی ہے، اس کے متعلق اس سے زیادہ کہنے کا کسی کو حق نہیں کہ رائے صحیح و صواب ہے، مگر احتمال خطا اور غلطی کا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا قول صحیح و صواب ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اجتہادی اختلافات میں جمہور علماء کے نزدیک علم الہی کے اعتبار سے دو مختلف آراء میں سے حق تو کوئی ایک ہی ہوتی ہے، مگر اس کا متعین کرنا کہ ان میں سے حق کیا ہے، اس کا یقینی ذریعہ کسی کے پاس نہیں۔ دونوں طرف خطا و صواب کا احتمال دائر ہے۔ مجتہد اپنے غور و فکر سے کسی ایک جانب کو راجح قرار دے کر عمل کے لیے اختیار کر لیتا ہے۔ اجتہادی مسائل میں افراد۔ استاذ الاساتذہ سیدی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری، سابق صدر مدرس دارالعلوم دیوبند نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اجتہادی مسائل اور ان کے اختلاف جن میں ہم اور عام اہل علم الجھتے رہتے ہیں اور علم کا پورا زور اس پر خرچ کرتے ہیں، ان میں صحیح و غلط کا فیصلہ دینے میں دنیا میں تو کیا ہوتا، میرا گمان تو یہ ہے کہ محشر میں بھی اس کا اعلان نہیں ہوگا، کیونکہ رب کریم نے جب دنیا میں کسی امام مجتہد کو باوجود خطا ہونے کے ایک اجر و ثواب سے نوازا ہے اور ان کی خطا پر پردہ ڈالا ہے، تو اس کریم الکرما کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ وہ محشر میں اپنے ان مقبولان بارگاہ میں سے کسی کی خطا کا اعلان کر کے اس کو رسوا کرے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جن مسائل میں صحابہ و تابعین، ائمہ مجتہدین کا نظری اختلاف ہوا ہے، ان کا قطعی فیصلہ نہ یہاں ہوگا نہ آخرت میں، کیونکہ عمل کرنے والوں کے لیے ان میں سے ہر ایک کی رائے پر اپنی ترجیح کے مطابق عمل کر لیا، وہ فرض سے سبق دوش ہو گیا، اس کو باجماع امت تارک فرض نہیں کہا جا سکتا۔ ان مسائل میں کوئی عالم کتنی ہی تحقیقات کرے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کو یقینی حق کو صواب کہا جائے اور اس کے مقابل کو باطل قرار دیا جائے۔ امام حدیث حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس مسئلہ میں صحابہ و تابعین کا اختلاف ہو گیا، وہ اختلاف قیامت تک مٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس اختلاف کے مٹانے کی ایک ہی صورت ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کو قطعی طور پر حق پر اور دوسرے کو یقینی باطل قرار دیا جائے، اور یہ ممکن نہیں۔ ائمہ مجتہدین کے اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی۔ مذکور صدر تصریحات میں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس مسئلہ میں صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہو، اس کی کوئی جانب شرعی حیثیت سے منکر نہیں کہلائے گی، کیونکہ دونوں آراء کی بنیاد قرآن و سنت اور ان کے مسلمہ اصول پر ہے، اس لیے دونوں جانبیں داخل معروف ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک کو راجح اور دوسرے کو مرجوح کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان مسائل مجتہد فیہا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی کسی پر عائد نہیں ہوتا، بلکہ غیر منکر پر نکیر کرنا خود ایک منکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کا بے شمار مسائل میں جواز و عدم جواز اور حرمت و حلت کا اختلاف ہونے کے باوجود کہیں منقول نہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پر اس طرح نکیر کرتا ہو جیسے منکرات پر کی جاتی ہے، یا ایک دوسرے کو یا اس کے متبعین کو گمراہی یا فسق و فجور کی طرف منسوب کرتا ہو، یا اس کو ترک وظیفہ یا ارتکاب حرام کا مجرم قرار دیتا ہو۔ حافظ ابن عبد البر نے امام شافعی کا جو قول نقل کیا ہے، وہ بھی اس پر شاہد ہے، جس میں فرمایا ہے کہ ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کا تخطیہ یعنی اس کو خطا وار مجرم کہنا جائز نہیں۔ شرائط اجتہاد۔ حضرت امام شافعی نے جہاں مجتہدین کے آپس میں ایک دوسرے کے تخطیہ کو نادرست قرار دیا، وہیں اس کی معقول وجہ اور ایک شرط کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کی عبارت کا متن یہ ہے: وَفِي هَذَا مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ دَلِيلٌ عَلَى تَرْكِ تَخْطِيَةِ الْمُجْتَهِدِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ قَدْ أَدَّى مَا كَلَّفَ بِاجْتِهَادِهِ إِذَا كَانَ مِمَّنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ آلَةُ الْقِيَاسِ وَكَانَ مِمَّن لَهُ أَن يَجْتَهِدَ وَالْقِيَاسُ۔ جامع بیان العلم صفحہ 73 جلد 2۔ امام شافعی کے کلام میں اس کی دلیل موجود ہے کہ کوئی مجتہد دوسرے مجتہد کو خطا وار نہ قرار دے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے وہ فرض ادا کر دیا جو اس کے ذمہ تھا، یعنی اس کے اجتہاد اور قیاس کے شرائط موجود ہوں اور اہل اجتہاد کے نزدیک اس کو اجتہاد و قیاس کا حق حاصل ہو۔